کرتا ہوں۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے، اللہ نے ان کو حدیث میں ایک مقام عطا فرمایا تھا، ہزاروں ان کے شاگرد تھے۔ حضرت ایک علاقے میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر حدیث کا درس دیتے تھے، لیکن جس راستے سے گزرتے تھے نا، راستے میں ایک ڈاکو تھا جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا، لیکن حضرت کی عظمت ایسی تھی، رعب ایسا تھا کہ اس نے حضرت کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ حضرت وہاں سے گزرتے تھے، نہ اس نے حضرت کو کبھی کوئی بات کی، نہ حضرت نے اسے کبھی کوئی بات کی۔ حضرت جاتے، حدیث کا درس دیتے، واپس آ جاتے۔ اسی طرح عرصہ گزرتا گیا۔ ایک دن حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ رہے تھے تو وہ ڈاکو آگے بڑھا، اس نے سواری کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ شعبہ، لوگوں کو حدیث سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ۔ اب یہ حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے، کوئی ادب تو نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے، ایک مقام ہے، تو اس طرح تو حدیث نہیں بیان کی جاتی۔ تو حضرت نے شروع میں کوشش کی کہ کسی طرح میں اس سے اپنی سواری کی لگام چھڑواؤں اور نکل جاؤں، لیکن اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ جب حضرت کی کوشش ناکام رہی تو حضرت جلال میں آئے اور اس کی طرف دیکھا، اور اس جلال میں فرمایا حدثنا فلان قال حدثنا فلان، متصل سند کے ساتھ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کر۔ اب جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو اس کافر کے دل کے اوپر، اس ڈاکو کے دل کے اوپر جا کے لگی کہ عجیب معاملہ ہو گیا، آج اتنے بڑے امام نے مجھے ایسی حدیث بیان کر دی، میں اتنا بے حیا ہو گیا کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ دل کے اوپر یہ بات لگی، حضرت کی نگاہوں کا اثر تھا، کہنے لگا حضرت میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہوا، حضرت کے شاگردوں میں شامل ہوا، حتیٰ کہ حضرت سے اس حدیث کا علم اتنا حاصل کر لیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی پھر اس ڈاکو سے علم حدیث حاصل کیا۔ آج محدثین کی دنیا میں اسی ڈاکو کو عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔